تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں الحمدللہ عز و جل ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور تو الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں آپ کو وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، تعویذات بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سکھایا جاتا ہے، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ کیسے ہیں حسنین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کو آپ؟ جی، آج انشاءاللہ عز و جل میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بہترین وظیفہ عرض کروں گا۔ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جنات کے یا جنات کی شرارتوں سے پریشان ہیں، جنات ان کو تنگ کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 یہ مریض خود پڑھ کر جو ہے، یہ رات کو جب بستر پر لیٹے تو اس وقت یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور جب اٹھے آنکھ کھولے تو اس وقت بھی اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے برے جنات، شیاطین وغیرہ کے اثرات ختم ہوں گے۔ یہ مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا۔ اگر مریض خود اپنے اوپر دم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی ایک بہترین روحانی علاج ہے۔ مریض کے گھر والا جو ہے وہ سورہ جن، جی ہاں، سورہ جن جو ہے وہ مریض پر پڑھ کر دم کر دے، یا پڑھ کر پانی میں دم کر دے، یا پھر لکھ کر جو ہے اس کے سیدھے بازو میں اس کو باندھ کر دے دے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جیسا بھی مسئلہ ہوا، جنات کی شرارتوں سے متعلق جیسا بھی مسئلہ ہوا، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک تو آپ نے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیا، پہلا جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا، جو آیت قرآنی ارشاد فرمائی، جی جی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ ان يَحْضُرُونِ۔ یحضرون۔ اچھا، یہ تو اس مریض نے، یعنی جس پر جنات نے حملہ کیا ہے، تو وہ خود پڑھے گا۔ جی، اچھا، اور دوسرا جو عمل آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے نا؟ وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مریض سے متعلق شخص جو کوئی کرنا چاہے وہ اس کو اس کی وہ اجازت خود بھی کر کرتا سکتے ہے۔ پڑھ کر دم بھی کر دیں، اور لکھنے کی پھر وہی ساری احتیاطی ہوں گی جو تعویذات لکھنے کی ہوتی ہیں۔ لکھنے کی وہی ساری احتیاطیں ہیں جو ایک تعویذ لکھنے کی ہوتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ ہے تو اس کو باوضو ہو کر ہی لکھا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے کسی پر جنات ہوتا ہے نا، بعض اوقات تنگ کرتے ہیں، شریر جنات پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کی کیفیت بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے۔ اب بھائی آپ یہ سورہ جن پڑھ کر اس پر دم کر رہے ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی نقصان پہنچائے پڑھنے والے کو، دم کرنے والے کو، اس کی بھی سیفٹی ہوگی نا، اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی؟ ساری کنڈیشن ویسے ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جب اس طرح کا کسی قسم کا انسان کو وسوسہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حصار کا جو طریقہ ہے، جو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے اور فیس بک چینل پر بھی موجود ہے، تو وہ حصار کا طریقہ یہ عمل کرنے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور شجرہ شریف میں بھی ایک حصار باندھنے کا عمل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مریدین ہیں، طالبین ہیں، ان کے پڑھنے کے لیے بھی ایک حصار باندھنے کا عمل ہے، جو ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شود و تو نگہدار باشی۔ تو یہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ ایسا پاورفل یہ عمل ہے حصار باندھنے کا، اس میں آپ کی تو سیفٹی ہوگی، آپ کا تو حصار بن جائے گا، آپ کے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کا بھی، اہل و عیال کا، گھر بار کا، کاروبار کا، ہر چیز کا الحمدللہ عز و جل وہ حصار ہو جائے گا۔ تو یہ حصار کا عمل بھی کر سکتے ہیں، زبردست اور عمل پھر وہ
دم کر دیں۔ تو یہ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ بھئی آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجیے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو، آپ کے ساتھ ہو، گھر میں بعض اوقات شریر جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں غائب ہو رہی ہوتی ہیں، چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، جو شریر جنات ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں۔ تو وظائف بھی پڑھیں، تعویذات اتاریہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم حفاظت رہے گی۔ حسنین بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، وظائف آپ نے ارشاد فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام جاری رہے گا۔ اچھا کچھ یہ استخاروں کے حوالے سے میسیجز میں آئے ہیں، ایک میسیج میں آپ کی طرف میں بڑھا دیتا ہوں۔ یہ عبدالہادی نام ہے، والدہ کا نام ہے ممتاز۔ استخارہ کروانا ہے کہ کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں بھی بہت زیادہ پریشانی ہے، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، مرگی کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو سورۃ الشمس پڑھ کر آپ اس کے کانوں میں دم کر دیں۔ صحیح ہے، سورۃ الشمس یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، یہ پڑھ کر آپ اس کے پہلے سیدھے کان میں دم کریں، پھر الٹے کان میں دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو مرگی کا مرض ہے، دورے جو بعض اوقات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی، شفا حاصل ہوگی۔ اچھا دوسرا یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ پھیلتی ہوئی خطرناک بیماری چکن گونیا کا علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے ناظرین، جو آج کل یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے کہ جن کو چکن گونیا یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے حفاظتی اقدامات بھی کیجیے، صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کیجیے، اور کھانے پینے میں بھی احتیاط کیجیے، تو انشاءاللہ الکریم حفاظت بھی رہے گی۔ اب جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس بیماری سے، اس وائرس سے ہم محفوظ رہ سکیں، تو ان کے لیے بھی ایک ہی وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مہیمن، جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ 29 مرتبہ یا مہیمن پڑھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا جو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس مرض سے محفوظ رہ سکوں، اس وائرس سے، اس بیماری سے محفوظ رہوں، تو وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر 29 مرتبہ یا مہیمن یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا اب ناظرین ہوتا کیا ہے اس بیماری میں کہ جب جس کو چکن گونیا ہوتا ہے نا، ابتداءً کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا بخار چڑھنا شروع ہوتا ہے، بخار چڑھے گا، پھر آپ کے جسم میں درد ہونا شروع ہوگا، ہاتھوں میں درد، جوڑوں میں درد، پیروں میں درد، کمر میں، اٹھنے بیٹھنے میں بعض اوقات بڑی آزمائش، بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اب اس طرح کی اگر کیفیت ہے نا، تو آپ دیکھیں درد کے مقام پر آپ ہاتھ رکھیں سیدھا، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، اور پہلے پڑھیں آپ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جو بھی آپ کی جسمانی درد ہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جنید بھائی یہ کسی ایک عضو میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پورے ہی جسم پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ پڑھ کے پورے جسم پہ دم کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے اب اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے۔ اگر خاص کسی ایک حصے میں، جیسے ہاتھوں میں درد ہے، بھائی گھٹنوں میں درد ہے، یہاں تو ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں وظیفہ۔ اب پورے ہی جسم میں درد ہو رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی ہو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اچھا اسی طرح ایک اور روحانی علاج ہے، سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، جسمانی درد الحمدللہ ختم ہو جائے۔ باقی اب اس بیماری میں چونکہ درد تکلیف ہوتی ہے، اب یہ بیماری اپنے وقت پر ہی جائے گی نا، تو صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ تھوڑا انتظار بھی کریں، صبر بھی کریں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا بڑھیں گے ناظرین آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ محمد رضوان گجرات دا رہن والا ملا کالو پورا ہے۔ میں اپنی مشیرآباد تویز لے گیا سا تو ہے خرید لینا، اور بیٹی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، وہ 8 مہینے دی ہونے تو میں پیرے طریقہ الیاس قادری صاحب دا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک انہیں برکت پر فائد رحمت فرمائے، آمین۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے، بچوں کی خوشیاں آپ دیکھیں الحمدللہ سبحان۔ تعویذات اتاریہ استعمال کی، اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت نصیب فرمائے، اور بتایا بچی 8 مہینے کی بھی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ چلے اب
اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں آپ ضرور سفر کیجیے گا. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. آمین. مبارک ماشاء اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. ہم یہی سر پوچھنے جاتے ہیں، ہمارے پاس بے روزگاری بہت ہے، ہمارے پاس قرضہ بھی بہت ہے، بس دعا کیجیے ہمارا قرضہ اتر جائے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے. جی اس کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، بے روزگاری کا بھی اور قرضے سے نجات کا بھی وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال. میرا نام ارباب ہے، میں درہ مکنات سے بات کر رہا ہوں، ضلع ہٹیاں والا. میرے ابو کے کمر میں زیادہ درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج. میرے ابو کا نام گلزار ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے. چلیں والد صاحب کا نام بھی انہوں نے بتایا، دادی کا نام بھی انہوں نے بتا دیا. استخارہ بھی فرما لیجیے اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام اویس خان ہے، میری والدہ کا نام سغرا بی بی ہے اور میں نے والدہ کا استخارہ نکلوانا ہے. والدہ کی طبیعت رات بھر خراب رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور وہ پریشان بڑے رہتی ہیں، ٹینشن بڑی لیتی ہیں. اس کے علاوہ ڈپریشن بہت ہے ان کو، یہی ٹینشن وغیرہ. کائنڈلی اس کا استخارہ نکلوا دیں. جی انشاءاللہ کریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال دیجیے. محمد عبد القیوم، والدہ کا نام فہمیدہ کو. نوکری نہیں لگ رہی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن کہیں پر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں. عبد القیوم بھائی شامل رہیے گا پروگرام میں. اچھا کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، یہ بھی ناصر بھائی نوٹ فرما لیجیے گا، پھر ایک ساتھ ہی استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے. اچھا میرے نانا ابو کا نام ہے محمد صادق، اوپر نانی کا نام منصورہ ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، استخارہ کروانا ہے اور دعا بھی کر دیجیے گا. حجرہ شاہ مقیم سے میسج کیا ہے. اچھا دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے والدین کو، نانا نانی کو، سب کو شفا عطا فرمائے. اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ان کا استخارہ بھی کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں، دعا بھی کر دیں. نام نہیں بتایا اپنے والدہ کا، نام بھی بتانا تھا آپ نے. چلے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پروگرام روحانی علاج میں سوال عرض ہے کہ میرا نام مریم ہے اور ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتا دیجیے. بالکل انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں. استخارہ کروانا ہے. نام رضیہ بی بی، والدہ کا نام شریفہ بی بی. گھٹنے میں درد رہتا ہے، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، شوگر بھی ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. اچھا جی یہ میری والدہ کا استخارہ کر دیں، امی بہت زیادہ بیمار ہیں. امی کا نام مسرت سلطانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شریفہ ہے. کوئی جادو ہے اور یا کوئی کیا روحانی مسئلہ ہے یا ان کی طبیعت کا مسئلہ ہے، وہ اور والدہ کے لیے دعا بھی کیجیے گا. استخارے آپ فرما لیجیے. یہ ایک کال آئی تھی ہمارے رضوان بھائی کی، آپ نے کہا تھا کہ میں ایک تو بے روزگاری کا معاملہ ہے، قرضے میں بہت زیادہ ڈوبتا جا رہا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کو چند ایک وظائف میں عرض کرتا ہوں، یا آپ بھی اور ہمارے دیگر وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جو بے روزگار ہیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو دیکھیں نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع صبح صادق کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اس وقت آپ پڑھیں تسبیح ملائکہ. فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے نماز فجر ادا کر لی، نماز فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھیں تسبیح ملائکہ. صحیح، تسبیح ملائکہ یہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں آپ 100 مرتبہ، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے. اچھا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رزق میں برکت رہے گی اور بہت زبردست اور بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیح ملائکہ پڑھنے کا فرمایا تھا. تو یہ وظیفہ پڑھا کریں، اس وظیفے کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہوا. اچھا پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں سورہ واقعہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار قرض سے خلاصی نصیب ہوگی، فقر و فاقہ اور ادائے قرض اور روزی اور روزگار کے لیے اس کی تلاوت بہت مجرب ہے. آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، اللہ کی رحمت سے بار قرض سے خلاصی ملے گی، قرضہ بھی اتر جائے گا. اللہ پاک غیبی طور پر ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ کا قرضہ یہ اتر جائے گا. اچھا یہ تو ہو گیا نماز مغرب کے بعد، اور ایک بتایا آپ کو وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھنے کا. تو یہ دو وظیفے آپ پڑھیں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. مزید بھی مسئلے شامل کریں گے، لیکن آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے. جی ناصر بھائی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے بتایا تھا عبد الہادی نام بتایا تھا، والدہ کا نام ممتاز، کے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، کاروبار کہیں لگ نہیں رہا ہے.
تو عبدالہادی بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا الحمدللہ۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، آپ کے کاروباری معاملات میں اللہ پاک آسانی فرمائے، کاروبار مل جائے اور آسان ذرائع سے مل جائے۔ اس کے لیے ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے۔ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی آپ کے کاروباری مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک بچے کی کال تھی، ارباز نام تھا، کہ ان کی والدہ کا نام انہوں نے بتایا گلزار اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ، کمر میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو گلزار بن فاطمہ کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ۔ کمر درد کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی سنتیں پڑھ کے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے کمر کی جگہ پر آپ اپنے ہاتھ پھیر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ فرض ادا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کچھ ہی دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اویس بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ ان کے جو ہے جسم میں درد رہتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، صغرا نام بتایا تھا، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ جسم میں اگر درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جو جسم کا درد ہے، تکلیف ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ہو سکے تو دن میں کسی ایک ٹائم 111 دفعہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، یا پھر آپ خود اپنی والدہ کو جو ہے یہ دم کر کے دے دیا کریں کہ وہ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ عبدالقیوم بھائی کی کال تھی کہ نوکری کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، تو عبدالقیوم بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی رکاوٹ یا کوئی جو ہے نظر بد عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، نوکری اچھی جگہ مل جائے۔ اس کے لیے آپ جو ہے کسی بھی ٹائم مکروہ وقت نہ ہو، ایسے وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 دفعہ 182 ٹائم یا لطیفو یہ آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی کسی اچھی جگہ پر آپ کی نوکری لگ جائے گی انشاءاللہ۔ صادق بھائی کی کال تھی، والدہ کا نام منصور بتایا کہ بیمار رہتے ہیں، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے حوالے سے اگر کوئی مسلسل بیمار رہتا ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اللہ پاک کے کرم سے۔ رضیہ نام بتایا کہ سر میں درد رہتا ہے، ان کی طبیعت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سر میں بھی درد رہتا ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے رضیہ بی بی کا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نظر بد کے لیے 7 عدد لال مرچیں گول والی لے لیجئے اور 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آپ کوئلوں پر یا چولہے پر جلا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور سر میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سر پہ اس طرح پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایک مرتبہ میں ٹھیک نہ ہو تو دوبارہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور سر پہ پھیر لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی سورت پڑھیں گے تو سورت سے پہلے بسم اللہ شریف لازمی پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ مسرت نام بتایا، والدہ کا نام شریفہ، پوچھ رہے تھے کہ کیا روحانی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی روحانی مسئلہ الحمدللہ نہیں ہے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ ویسے ہی اپنی حفاظت کے لیے آپ جو ہے دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، لوگ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ اب آپ نے جیسے فرمایا نا کہ بھائی روحانی مسئلہ نہیں ہے، روحانی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
اب جیسے ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، گھبراہٹ طاری ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی روحانی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ جو کیفیت ان کی چینج ہو رہی ہے، جو سکون نہیں آ پا رہا طبیعت کے اندر، آخر یہ کیا ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ روحانی مسائل کی وجہ سے ہو، بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے یا بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، جسم میں بوجھل پن سمے رہتا ہے اکثر، تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو جسمانی امراض الگ ہے، روحانی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے۔ نہیں، نیند پوری نہیں ہے تو اب سر میں تو درد ہوگا نا۔ آپ پوری رات کوئی جاگتا رہے اور کہے کہ مجھے صبح سر میں درد نہ ہو، ہے نا، بعض اوقات کچھ طبعی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں۔ موبائل کا بہت زیادہ ہاں، استعمال، بہت زیادہ موبائل کا استعمال، اچھا کچھ طبعی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اپنا لگ کر علاج بھی کروائیں، روحانی علاج بھی کروائیں۔ روحانی علاج کی الحمدللہ سمجھل ایسی برکتیں ناظرین، ایسی برکتیں، چند کچھ تو ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ ابھی اس سے پہلے بھی ایک شروع میں کال آئی تھی کہ بھائی وہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، ماشاءاللہ روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے کرم ہو گیا اور صاحب اولاد ہو گئے، اور بچی بھی ماشاءاللہ 8 مہینے کی ان کی ہو گئی تھی، بتا رہے تھے۔ آئیے کچھ مدنی بہاریں آپ کو مزید دکھاتے ہیں، چلائیے گا۔ میرا نام محمد حسین اتاری ہے۔ ایک اسلامی بہن تھی، اس کو پھوڑا تھا کندھے پر، تو میں تعویذات لے کر آیا تو اللہ کی رحمت سے وہ تعویذ کی برکت سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا۔ اور دوسری باہر یہ ہے الحمدللہ، میں نے اپنے لیے فیضان مدینہ سے تعویذات لیا، روزی کے لیے پریشان تھا، جس دن تعویذات گھر کے لیے لے کر آیا، لگایا، اللہ کی رحمت سے شام کو ہی دوست کا فون آیا کہ یار آپ کا کام کا ہو گیا ہے، اب تک اللہ کی رحمت سے ڈیوٹی پر لگا ہوا ہوں۔ میرا نام اکرام الدین عباسی، میں دولت پور کا رہائشی ہوں۔ میرے والد صاحب کو تھوڑا عملیات کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو ہم نے کافی جگہ ان کو دکھایا، لیکن سبوں نے مطلب ہم سے پیسے لیے اور کوئی فرق نہیں ہوا۔ لیکن پھر میرے استاد ہیں، انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ آپ ایسا کرو، فیضان مدینہ مورو چلے جائیں، وہاں سے تعویذات بابا کا وہاں سے علاج کرا۔ تو پھر ہم یہاں آئے فیضان مدینہ، یہاں سے ہم تعویذات لے کے گئے تھے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اب میرے والد صاحب تقریباً 75% اب صحیح ہے اور علاج یہیں سے چلا رہے ہیں، کافی فرق ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، اور روحانی علاج میں اور تعویذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں، وظائف میں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جو دعائیں، جو وظائف، جو اوراد ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنے چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس کے آپ مخصوص جو روحانی علاج ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین، اب میں شامل کروں گا میسیجز، آپ کے کافی سارے میسیجز یا آ چکے ہیں، شامل کریں گے آپ کے اب ہم میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ نشہ چھوڑنے کا کوئی روحانی علاج، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیں، اگر 2 روحانی علاج اس کے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ سو جائے نا، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ پڑھ لیں، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ہوگا 1 عدد خالی پیالہ لے لیں، گلاس لے لیں، کٹورا لے لیں آپ، اب چاہے وہ مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، کانچ کا ہو، شیشے کا ہو، چینی کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو نا، پیالہ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ یا حمیدو، 90 مرتبہ پڑھ کر اس خالی پیالے میں آپ دم کر لیں، گلاس میں دم کر لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں کہ جس کی نشے کی عادت نہیں چھوڑتی۔ اب وہ پانی پیے اس میں، انشاءاللہ الکریم نشے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کی بری باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، تو آپ بھی اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فحش گوئی، بری باتیں، بری عادتیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو 2 روحانی علاج ہو۔ اب ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں، دیکھیں اب اس کے لیے پکا ارادہ کرنا پڑے گا، اور بالکل سچی پکی نیت کرنا پڑے گی، اور ذہن بنانا پڑے گا۔ اب یہ خود اس شخص نے کرنا ہوگا نا کہ جو اس نشے جیسی بری عادت میں مبتلا ہو چکا ہو، تو ذہن بنائیں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
اور آپ پکی نیت کر لیں کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، انشاءاللہ الکریم اس سے عادت چھوٹ جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا کہ نافرمان والد کو نیک راستے پر لانے کا کوئی عمل بتا دیں۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ اولاد پوچھ رہی ہے کہ والد نافرمان ہیں تو والد نیک راستے پر آ جائیں، تو اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، آپ کے مسائل حل فرمائے، اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے، نیک راستے پر آنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھا کریں۔ ایک تو یہ، اور ایک دعا یہ نوٹ کر لیں، آپ بھی دیگر ہمارے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کیا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ استخارہ کروانا ہے، اور نام ہے انہوں نے فیصل ہے، اور والدہ کا نام بتایا ہے صبیحہ، صحیح ہے؟ اچھا، صبیحہ خانم ہے، میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسائل ہیں، اور میرے کاموں میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا کہ بھائی کافی ٹائم سے جاب لیس ہوں، اور جہاں جاب کے لیے جاتا ہوں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کائنڈلی چیک کر کے بتائیں کہ کیا معاملات ہے، کوئی بندش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ارشد خان نام ہے، اور والدہ کا نام ہے غلام ربانی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فنگس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، اقبال نگر سے عرض کر رہا ہوں، منہ میں بہت زیادہ دانے ہیں، کچھ کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، شدید درد ہوتا ہے، منہ میں روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، اور انشاءاللہ الکریم دیکھیں شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، میری 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی شادیوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، میرا نام اسما ہے اور بیٹی کا نام سحر ہے، اور استخارہ بھی کر دیں کہ کیا معاملات ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام عبید رضا ہے، میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام خدیجہ بیگم ہے، میری والدہ کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اور سوچیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں، براہ کرم استخارہ بھی فرمائیں اور اس کا حل بھی بتا دیجیے گا۔ زبیدہ بی بی نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا تھا کہ گھر میں شوہر سے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تہمتوں وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کے معاملات ہو تو اب حل کیا؟ اس کا حل یہ ہے، نماز عصر آپ نے ادا کی، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھے رہیں، اور مصری ہوتی ہے نا، مصری کی ایک چھوٹی سی ڈلی آپ منہ میں رکھ لیں، اور 101 مرتبہ پڑھیں، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھ کر آپ تصور میں، اچھا اگر شوہر یہ عمل کر رہا ہے تو اب تصور میں بیوی پر دم کر دیں، اور اگر بیوی یہ عمل کر رہی ہے تو اب شوہر پر تصور میں دم کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے سامنے چہرہ لے آئیں، دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم محبتیں پیدا ہوں گی۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی عمل کر لے، بیوی ناراض ہو تو شوہر یہ عمل کر لے، اور اگر آپس میں بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یہ 2 صفاتی نام آپ پڑھ لیا کریں، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، اور گھر میں الحمدللہ سمجھے خوشحالی آ جائے گی۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے۔ میں غوث پور شہر سے بات کر رہا ہوں، میرے اوپر ناحق کیس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کوئی روحانی علاج تجویز فرمائیں اور میرے لیے دعا بھی فرمائیں تاکہ جس پریشانی اور اذیت میں گزر رہا ہوں اللہ پاک میرے لیے آسانی عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ جی، مجھے میری والدہ کا استخارہ کروانا ہے، میری والدہ کا نام ہے صفیہ اور ان کی امی کا نام ہے سونی۔ اصل میں وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اور مطلب کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے پھر دوسری ہوتی ہے، تو برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام حافظ محمد آصف ہے، سکھر سے میرا تعلق ہے۔ میری والدہ کو شوگر پہلے بہت ہائی رہتی تھی اور آج کل تقریباً 1 مہینے سے لو ہو رہی ہے، میری رہنمائی فرمائیں، کوئی وظیفہ عنایت کریں، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کال۔
میں سید عرفان اللہ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میری جو زوجہ ہے وہ 2.5 سال سے نا بیمار ہے. میری بیٹی کی ولادت ہوئی تھی تو اس دوران آپریشن کے دوران کچھ کمپلیکیشن ہوگی تو وہ کومے میں چلی گئی نا. 2-2.5 سال سے وہ بیمار ہے, وہ کچھ بول نہیں سکتی ہے اور بستر پہ پڑی ہوئی ہے, بس اس کو خوراک کی نالی وغیرہ لگی ہے. اس کا کوئی روحانی علاج, استخارہ بھی کر دیں, روحانی علاج بھی اگر بتا دیں. ان کا نام اقرا بی بی, اقرا نسیم. بڑی آزمائش کن کیفیت میں, نہ بول سکتی ہیں, نہ کہہ سکتی ہیں, نہ چل سکتی ہیں, نہ بیٹھ سکتی ہیں. قومی کی کیفیت ہے, ایک سختہ طاری نہیں ہو جاتا. جی اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ہمت رکھیں بھائی, حوصلہ رکھیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کرم ہوگا انشاءاللہ الکریم, جلد آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے. باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں. جو کیفیت آپ نے بتائی ہے اس سے نجات کے لیے, اس بیماری سے نکلنے کے لیے کچھ وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے, شامل رہے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. جناب میری بیوی کا نام ہے نازیہ کوثر اور ان کی والدہ کا نام ہے سغرا بی بی. انزائٹی کی پیشنٹ ہیں, وہ نا ڈرتی بہت ہیں. رات کو اگر نیند کی گولی بھی کھاتی ہیں تو پھر بھی بہت زیادہ ڈرتی ہیں. بار بار نیند سے نا وہ ڈر کے جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہیں, اور جو ہے نا ان کے ذہن میں ہر طرف ہر وقت خوف ہی رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. استخارے فرما لیجیے ناظرین بھائی, کیونکہ وقت بھی کم ہے نا, تو تاکہ سب کو جوابات ناظرین کو یہ مل جائے. اچھا, نیند کی گولیوں کے حوالے سے آپ نے کہا یہ تو چھوڑ دیں, بہت نقصان دیں. وقتی طور پر نیند آ تو جاتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر آگے چل کر آپ کو اس کی تعداد بڑھانا پڑ جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کتنی ہی گولیاں کیوں نہ کھانے کی نیند نہیں آئے گی. تو ان سے بچیں. اور اب نیند نہیں آتی, وسوسے آتے ہیں, ڈر خوف یہ طاری رہتا ہے, رات کو سونے سے پہلے وضو بنائیں. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار 34 ٹائمز اللہ اکبر. یہ آپ کے گھر والے پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے. کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئیں. سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. انشاءاللہ الکریم اس طرح کے ڈر, خوف اور وسوسوں کی کیفیت سے نجات حاصل ہوگی. یہ چند ایک وظائف آپ کو بتائے گا, یہ آپ کے گھر والوں نے پڑھنا ہے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ناحق کسی نے مجھ پر کیس کر دیا ہے, اس کا کوئی ایسا مجھے وظیفہ بتائیں کہ میرے حق میں بہتر ہو جائے. اس کا ایک خاص روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں, جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ جو ناجائز کسی مقدمے میں, کسی کیس میں پھنس گیا ہو, تو مقدمے کی تاریخ والے دن یا ذل جلالی والاکرام یہ 654 بار پڑھ کر یہ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. عدالت میں جانا ہو, فیصلے میں کہیں جانا ہو, تو 654 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ چلے جائیں. انشاءاللہ الکریم آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اور مزید یہ کہ جو مسائل, جو پریشانی ہے, اس کے لیے آپ کارڈ وغیرہ کا بھی سلسلہ کروائیے گا. آئیے ناظرین اب شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیے. فیصل نام بتایا, والدہ کا نام صبیحہ. گھر میں پریشانی رہتی ہے اور کام بھی نہیں ہو پاتے, تو فیصل بھی آپ کا استخارہ کیا ہے, کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کی پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے. جو رکاوٹیں ہیں کاموں میں, ان میں اللہ پاک آسانی فرمائے. اگر گھر میں پریشانی ہو, روزگار کے معاملات کے حوالے سے پریشانی ہو, بیماریاں ہوں, یا کسی بھی طرح کی آزمائش کا معاملہ ہو, تو اس کے لیے اللہ پاک کے یہ 4 نام, یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام, یہ 112 دفعہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد یہ مسلسل آپ پڑھیے. 7 دن تک اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو پریشانیاں ہیں, جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. بیماریاں, آزمائشیں, لڑائی جھگڑے, یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گے. تو یہ آپ نے 7 دن تک ہر نماز کے بعد 112 دفعہ پڑھنا ہے. یا رزاق, یا رحمان, یا رحیم, یا سلام. اللہ پاک آسانی فرمائے گا. ارشد نام بتایا کہ کاموں میں رکاوٹ رہتی ہے, تو ارشد بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے, وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. کاموں میں اگر رکاوٹ ہو تو دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا مؤخر
ये पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो कामों में रुकावटें हैं वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। सहर नाम बताया, वालदा का नाम अस्मा के शादी में रुकावट है, काफ़ी टाइम से परेशान है, शादी नहीं हो पा रही, तो इनका भी इस्तिखारा किया है। कोई नज़र बद या अमलियात वगैरह का इशारा नहीं है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी फरमाए। फजर की नमाज के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़िए और शादी के लिए आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से जल्द ही अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। शमीम नाम बताया, वालदा का नाम खदीजा। एक इस्लामी भाई थे कि वालदा के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको बहुत वसवसे आते हैं, सोचें बहुत आती हैं, तो इनका भी इस्तिखारा किया है। कोई नज़र बद या अमलियात असरात वग़ैरह का मामला नहीं है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अगर वसवसे ज़्यादा आते हों तो उसके लिए मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि उलमा कराम बुज़ुर्गों ने ये लिखा है कि सुबह शाम 21 बार वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के पानी पे दम करके अगर पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से ये वसवसों का जो मामला है, वसवसों की वजह से जो परेशानी आती है, तो इससे इंशाअल्लाह निजात मिलेगी, वसवसे आना ख़त्म हो जाएंगे। और एक सबब ये भी होता है कि जब आप वॉशरूम में नहाएं ना, तो कोशिश करें कि WC से दूर होकर नहाएं। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि WC से पानी के छींटे उड़कर जिस्म पे पड़ते हैं ना, तो इसकी वजह से भी वसवसे पैदा होते हैं। तो इसका लेकिन आज के दौर में तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अटैच बात ही होते हैं। जी, अटैच बात तो होते हैं, लेकिन बाज़ इतने खुले होते हैं कि थोड़ा गैप होता है और वो जगह थोड़ी ऊंची होती है, उस तरफ कोई बाल्टी या कोई ऐसी जगह चीज़ रख दी जाए कि छींटे जिस्म पर ना पड़े, तो इससे इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। हाँ, कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाएगा, एहतियात करना चाहिए, फ़वाइद हासिल होंगे। और इसका एक और अमल ये भी बयान किया गया है कि जिसको ज़्यादा वसवसे आते हो ना, तो वो वसवसों की तरफ तवज्जो ही ना दे, ज़्यादा सोचे ही ना, वसवसे खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी दलदल है, एक ऐसा अमीक, एक गहरा गड्ढा है कि जितना आप सोचेंगे ना, जितना इस गड्ढे में उतरते चले जाएंगे ना, आप उतने धंसते चले जाएंगे। बिल्कुल, तवज्जो ही ना दें, सोचना छोड़ दें, यानी वसवसे अपने ज़हन से निकाल दें, तवज्जो ही ना दें, ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, ये इकरा नाम बताया था और वालदा का नाम नसीम। इनका इस्तिखारा तो ये किया है कि बीमारी का इशारा है, इनके रूहानी इलाज वाली जो कौम में की जो कैफियत थी, इनका रूहानी इलाज आप इनको मशवरा भी दें। ऐसी सूरत में आप कोशिश करें, अगर आसानी हो ना, है थोड़ा सा तवील अमल, लेकिन ज़रूर करवाइएगा, आप इसकी बरकतें देखिएगा इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से सलामती नसीब होगी, घर में अमन व सुकून कायम होगा और आपके घर वाले बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। घर में आप 1.25 लाख मरतबा या सलामों का ख़त्म करवाएँ। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही नशिस्त में, एक ही दिन में आप ये करवाने, मुख्तलिफ औकात में भी करवा। जैसे एक दिन 25,000 मरतबा पढ़वा लिए, दूसरे दिन फिर 25,000 मरतबा पढ़वा लिए। अब ये 1.25 लाख की तादाद जब पूरी हो जाए ना, फिर ये जो पढ़कर आप दम करेंगे, ये जो दम किया हुआ पानी आप ये पिलाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा ही पेचीदा मसला क्यों ना हो, कैसी बड़ी मुश्किल परेशानी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से मरीज़ ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये कैफियत कोमा की है, तो इसमें पानी पिला तो नहीं सकते होंगे शायद? हाँ, पानी ना पिलाएं, इन पे दम कर दें। अब जैसे इन्होंने कहा, तो ये खुद दम कर दें। अच्छा, कुछ पानी लेके एहतियात के साथ थोड़ा चेहरे पर, जिस्म पर इनके थोड़ा लगा दें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बरकतें मिलेंगी। बाकी रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी आप आएँ, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, कार्ड वगैरह का भी सिलसिला करवाएं, इंशाअल्लाह करीम फ़वाइद हासिल होंगे। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, अल्लाह की रहमत से शिफाएँ हासिल होंगी। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है और हमारे वो नाज़रीन जिनकी कॉल्स रह गई हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में मैसेज, आपके कमेंट्स काफ़ी सारे आए हुए हैं। कोशिश तो की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके हम शामिल करें, लेकिन रह जाते हैं फिर भी ना। बहरहाल इस नंबर पर भी रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं। 021371711711 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह से ये सर्विस ऑन रहती है। और
اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ذریعے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آن لائن روحانی علاج اپنا کروا سکتے ہیں، وظائف آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، میسیجز آئے تھے، آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا شافی الامراض، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنے مسائل بتائے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، کسی کو کینسر ہے تو کوئی کسی کو شوگر ہو چکی ہے، تو کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا جا رہا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، تو کوئی کس مرض میں، کوئی کس بیماری میں، کسی نے بتایا کہ کومے میں ان کے گھر والے جا چکے ہیں۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے، ہمیں ذہنی قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا